وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور، آیت نور، آیت نمبر 35، حصہ ہفتم۔ آج کا موضوع، کیا صرف دنیا ہی ہماری منزل ہے؟ آج کے درس کا نمبر 1604 ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ سامعین کرام، سورہ نور، آیت نمبر 35۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مثال اس کے نور کی گویا جیسے کہ ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک فانوس میں ہو۔ الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، فانوس کا حال یہ ہو جیسا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔
یکاد و زیتھا یضیء، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہے، ولو لم تمسسہ نار، چاہے آگ اس کو نہ لگے، نور علی نور، اس طرح روشنی پر روشنی، بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور وہ لوگوں کے لیے مثالوں سے بات سمجھاتا ہے لوگوں کو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ آیت نور کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ سبق میں میں نے جو گزرے ہوئے اسباق ہیں اس کا میں ایک مجمل بات آپ کو بیان کر رہا تھا۔ سارے مضمون کو میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ انسان 0 پوائنٹ پہ ہے، اب اس کو ایک منزل کا انتخاب کرنا ہے۔ آیا اس کو معلوم کرنا ہے اپنی حقیقت کو، یعنی اس کو اپنے آپ کو جاننا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے دنیا میں بھجوایا یا پیدا کیا، اور کیوں بنایا۔ یہ انتہائی اہم سوالات ہیں جو کہ ہم نہیں کرتے عام طور پہ، کیونکہ دیکھیں ہم دنیا داری کے ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمارا رویہ اگر عقل نہ ہوتی ہمارے پاس اور ہدایت نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر تو یہ طریقہ کار درست تھا۔ اگر عقل نہ ہوتی، گدھوں کی سی عقل ہوتی کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہے اور کوئی بتانے والا نہ ہوتا، تو پھر تو یہ رویہ ہمارا درست تھا۔ لیکن دونوں باتیں غلط ہیں، عقل دی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اور بتانے والا آیا ہے۔ الم یأتکم نذیر، سورہ ملک میں بڑی اچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتائی ہے کہ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، یہ آج 2021 کے سب مسلمانوں کو جب دوزخ کے گڑھے کے کنارے جمع کیا جائے گا، یہ برائے نام مسلمانوں کو جنہوں نے اندھیروں کو پسند کر لیا ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کیونکہ کوئی اعتراض کا موقع نہ رہے۔ جو لوگ حق سے انکاری ہیں، جو لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے پر بضد ہیں، جو اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب جائیں گے دوزخ میں۔ ایسے تمام لوگ سب جائیں گے کہاں پہ؟ دوزخ میں۔ تو ہم سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا، وہ فرشتے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ بلا، آیا تو تھا، قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا ایک ڈرانے والا، فکذبنا، ہم نے اس کی سنی انسنی کر دی، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے ایسا رویہ اپنایا کہ گویا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی ہدایت کے لیے۔ پھر ہم لوگ ایک افسوس کریں گے، وقالوا لو كنا نسمع، اور یہ 2021 کے حق کو جھٹلانے والے ایک افسوس کریں گے، لو كنا نسمع، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے، اور ناقلو، یا عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، آج ہم یہاں دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، ہم لوگ وہاں پر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، لیکن اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فسحقا لاصحاب السعیر۔ تو دیکھیں میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کریں۔ نارے جہنم کا مستحق ہم اپنے آپ کو یہاں پر بنا رہے ہیں، اور میں تو آپ سے ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ ہم بھرپور کوشش میں ہیں کہ جلد سے جلد دوزخ کے ہم نارے جہنم کے مستحق ہو جائیں، اور اس میں کوئی گہری سے گہری جگہ، یعنی وہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں
کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے بدتر حال ہوگا ہمارا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ منافق کون؟ جو زبان سے جو کہے وہ کرے نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے تو زبان سے کہا ہوا ہے، دل سے کہنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ دو راستے ہیں دنیا میں۔ انسان آیا ہے اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو نور علی نور بنا دے۔ انسان کی معراج یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ملاقات، دیدار اور تقرب کا مستحق بنا لے، اہل بنا لے، اور یہ تبھی ہوگا جب یہ اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے۔ ہمارا تو برا حال ہے، نہ اللہ ہماری منزل ہے اور نہ ہم اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور یہ راستہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ بعض اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسلام اتنا مشکل کیوں ہے؟ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی منزل نہ ہو تو پھر ہر کام مشکل بن جاتا ہے۔ وہ کام جو آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، یا ایک کام کا مقصد آپ کو نہیں معلوم۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک 100 میل کا سفر ہے اور اس کی منزل جو ہے وہ ایک بہت عظیم الشان دفینہ ہے، خزانہ۔ دفینہ پرانا لفظ ہے لیکن خزانہ ہے، زمین میں پوشیدہ ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے، اور 100 میل سفر ہے اور وہ پیدل طے کرنا ہے آپ نے۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ 100 میل سفر، سخت گرمی کا موسم، اور تم نے پیدل سفر کرنا ہے، اور سفر کرو اس پہ۔ تو آپ اس سفر کی اہمیت نہیں معلوم کرتے، اس سفر کا مقصد نہیں معلوم کرتے، نہ آپ کو معلوم ہے نہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے اس پر سفر کرو تو تمہیں اجر ملے گا، اجر پہ آپ کو یقین نہیں ہے، تو اس 100 میل کے راستے پر چلنا آپ کے لیے بڑا دشوار ہو جائے گا۔ 100 میل کا کافی سفر ہے سر سامعین کرام۔ یہاں سے مردان سے ہمارے تقریباً لاہور کا سفر جو ہے تقریباً اسی طرح بنتا ہے، یا جو بھی ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اندازاً مطلب یہ ہے کہ یہ 100 میل کافی ہوتا ہے۔ تو پیدل چلنا، سخت گرمی کا موسم ہے، تو یہ بات کچھ اس طریقے سے ہے۔ اب اگر کسی کو بتا دیا جائے، کوئی جوان آدمی ہے اور وہ اس کا کوئی روزگار نہیں ہے، اس کو کہا جائے کہ بھئی 100 میل سفر ہے اور اس کا انجام یہ ہے، ایک دفینہ ہے اور یہ اس کا نقشہ ہے، یہ اس کا راستہ ہے، لیکن سفر ہے 100 میل کا۔ اب مجھے بتائیں آپ، اگر اس کو یقین آ گیا کہ ہاں بالکل سچ ہے، خبر دینے والے پہ سچ آ گیا، راستے کو سچا جانا اس نے، تو اس 100 میل کا راستہ وہ بہت جلد طے کر لے گا اور بڑا آسان ہوگا، بڑے شوق سے جائے گا۔ یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ ہمیں تو ایک تو معلوم نہیں ہے کہ دین اسلام ہے کیا، کیوں ہے، اللہ کے راستہ عام طور پہ اس کی منزل ہمیں نہیں معلوم۔ یہ تو میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، سیدھا راستہ ہر نماز میں آپ رٹاتے رہتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم اہدنا صراط، آپ کو نہیں معلوم کہ سیدھا راستہ یہ ہے کس کا راستہ، اس پر چلیں گے تو کیا ہو جائے گا، کیا ملے گا۔ جو ملے گا اس خبر کو آپ جھوٹا سمجھتے ہیں۔ آج کا مسلمان یعنی باطن پر اس کا یقین نہیں ہے، میں سچی بات کہہ رہا ہوں۔ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جنت دوزخ، اس تمام باتوں پر ہمیں یقین حاصل نہیں ہے۔ پھر یہ تو دین آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے وضاحت سے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ دین کے متعلق جاننا نہیں چاہتے اور اگر کوئی بتا بھی دے تو آپ یقین کرنا نہیں چاہتے، آپ کا یقین نہیں آتا،
اور آپ دنیا ہی کے مشتاق ہیں، دنیا ہی کو دیکھ رہے ہیں، اور دنیا ہی پر آپ کا دل آ چکا ہے کہ بھئی یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں، تو پھر تو بات مشکل ہو جاتی ہے، بات بڑی پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں دین مشکل لگتا ہے۔ ایک تو دیکھیں صاف بات ہے، دین کا مقصد ہمیں نہیں معلوم، مقصد کیا ہے؟ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں 80 سال کے بڈھے ہیں اور نماز کے بس عادی ہیں، دے نماز دے نماز دے نماز، دے روزے دے زکاتیں دے حج و عمرہ، مقصد نہیں معلوم، اور پھر رخ ان کا دنیا کی طرف ہے۔ یعنی 5 بنا تو یہ تو ایک مجبوری سی ہے ہماری، ایک عادت ہے، ایک رواج ہے، آباء و اجداد نے ہمیں عادی بنا دیا ہے، مسجدیں بن گئی ہیں تو مجبوراً بعض اوقات یا عادتاً ہم چلے جاتے ہیں مسجد، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر میں جو عورت بیٹھی ہوئی ہے، اگرچہ وہ نماز کی پابند ہے، لیکن شوہر سے اس کا رویہ بدسلوکی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا میاں 5 وقتہ نماز، شریعت کے مطابق داڑھی، لیکن گھر میں آتا ہے تو بیوی پر برسنے لگتا ہے، بدگمانیاں کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، کبھی کبھی مار پیٹ کرتا ہے، کبھی کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی کبھی گھر سے نکال دیتا ہے، مختلف قسم کے شور۔ تو یہ تو کوئی دین نہیں ہے سر۔ ہم جو آج دین، جس کو دین کہتے ہیں، وہ اصل میں دین نہیں ہے۔ دین تو نام ہے مکمل اطاعت کا، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ورنہ تو تم شیطان کے پیروکار ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس وقت کا مسلمان شیطان کا پیروکار ہے، من چاہی زندگی گزار رہے، اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل دنیا ہے۔ آپ خود، میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ جو بھی ہیں، آپ اپنا احتساب کریں کہ کیا آپ کا خیال دنیا کا نہیں ہے، آپ کا رخ دنیا کی طرف نہیں ہے، آپ کی پریشانیاں صرف دنیا کی نہیں ہیں، آپ کی خوشیاں ظاہر تک محدود نہیں ہیں، یہ سب ایسا ہے۔ تو پھر دین کا نام لینا، داڑھی چھوڑ دینا یا شرعی پردہ عورتیں کر لینا، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ دیکھیں، دین تو ایک اخلاق کا نام ہے، اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ ہمارے اخلاق تو قرآن کے مطابق نہیں ہے، کم از کم نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک مختصر بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم دین کا مقصد بھی نہیں جانتے، دین ہے کیا یہ بھی نہیں جانتے، ہم کیوں ہے یہ بھی نہیں جانتے، تو بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اگر میں ساری باتوں کا نچوڑ نکالوں تو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اس پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے اور کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ کا وجود ہمیں چونکہ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہمارا یقین نہیں ہے۔ آپ اپنی تنہائیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو تنہائی میں آزاد سمجھتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، آپ کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تعملون بصیر۔ تو اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ جو چیز بھی دیکھیں باطن سے تعلق ہے، ہمارا اس پر یقین نہ ہے، نہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، اب میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا، تو 45 سال تو ہو گئے مجھے اندازاً یہ بتاتے ہوئے، لیکن آپ تقریباً میں اکیلا ہوں، بتائے جا رہا ہوں، کوئی سننے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ تو دیکھیں، میں تو قرآن بتا رہا ہوں آپ کو، میں تو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کریں گے، آپ کے تابع فرمان نہیں ہوں گے، ہم ہدایت کو نہیں مانتے، ہدایت جو قرآن ہے اس کو ہم نہیں مانتے، یہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہیں۔ زبان سے تو یہ منہ میں جو زبان ہے اس سے تو ہم نہیں کہتے، لیکن زبان حال سے آج کے مسلمان نے حقیقت، جس چیز کا تعلق حقیقت سے ہے، اس کے ہر حقیقت کو ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔
بہرحال وہ پھر آپ کی مرضی ہے. میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں اور میں اس آیت کا جو خلاصہ کلام ہے بیان کر رہا ہوں کہ 0 پوائنٹ پہ جب آپ کھڑے ہو گئے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا، اگر آپ نے نورانی راستے پر چلنا پسند نہ کیا، نور کو آپ نے منزل نہ بنایا، نور مطلب اللہ، تو پھر آپ کا مقدر اندھیرے ہوں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. مختصر بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کو آپ زندگی اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اندھیرے آپ کا مقدر رہیں گے. اور اندھیرے اگر آپ پسند کر لیتے ہیں تو اس کا ایک جو آخرت میں آپ کا حشر ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن دنیا میں آپ کی زندگی بیکار گزرے گی، پریشان حال ہوں گے، آپ بدحال ہوں گے، آپ خوش نہیں ہو سکیں گے. بعض اوقات آپ مایوس ہو جائیں گے، بعض وقت آپ مختلف حالات ہیں، گھبراہٹ آ جائے گی، انگزائٹی، ڈپریس ہو جائیں گے، کیا کیا نا امید، مختلف حالات سے انسان کو اللہ تعالیٰ گزارتا ہے. تو یہ حالات پھر آپ خوش نہیں ہوں گے. کم از کم اربوں پتی ہوں گے آپ، لیکن آپ خوش نہیں ہوں گے. یہ بات آپ میری نوٹ کر لیں. میں دیکھتا ہوں کروڑ پتی ہوتے ہیں لوگ، لکھ پتی ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، دنیا کی حوث کا شکار ہوتے ہیں. ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، اور وہ اپنے دل کو جلا رہے ہوتے ہیں. پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، پیسہ اور چاہیے، اور منہ سے کیا، ہمارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے. اور پھر اور یعنی پیسے کے طلبگار ہوتے ہیں. یہ عام طور پہ ہمارا حال ہے. یہ ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، ساری امت کا مسئلہ ہے. دنیا کے طلبگار کا پیٹ نہیں بھرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے تو اس کی 2 خواہشات جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک مال کی اور دوسرے عمر کی. عام طور پہ تو میں دیکھتا ہوں کہ بوڑھے لوگ جو ہیں خاص طور پہ وہ موت کے لیے نہ تو تیار ہوتے ہیں، نہ تیاری کرتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں. سارے منصوبے بوڑھے لوگوں کے خاص طور پہ منصوبے جو ہیں، یہ دیکھیں بڑھاپا تو ایک مرد کی موت کی دہلیز ہے نا، کہ آپ کا انتقال کا وقت قریب ہے. تو اب تو آپ کو آگے کی فکر کرنی چاہیے. لیکن جو بوڑھے ہیں وہ تو یعنی دیکھیں ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. جیسے تم زندگی گزارو گی، جس حال میں تم زندگی، اسی حال میں تمہاری موت آئے گی. اگر آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں تو چاہے آپ کی عمر 90 برس ہو جائے، آپ کا دنیا ہی کا خیال ہوگا. دنیا ہی کے خیال میں آپ پر موت آئے گی. اور دنیا جس حالت میں موت آئے گی، حضور نے فرمایا کما تموتون تبعثون، اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے. اب انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے، اور سارے کاموں میں مومن جو ہے وہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے. یہاں ابھی آئے گا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، آیت نمبر 37 میں آنے والا ہے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. یہ لوگ تو اللہ کی یاد کو نہیں بھلا پاتے. ہر وقت اللہ تعالیٰ، ہر حال میں ان کو اللہ کی یاد رہتی ہے. تو دیکھیں اب میں آگے چلتا ہوں تھوڑا سا، اور یہ مضمون کو میں سمیٹتا ہوں کہ ایک تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو نارے جہنم سے بچا لیں، اور وہ آپ کا فیصلہ ہوگا. آپ نور کو پسند کریں، روشنی کو پسند کریں. عام دیکھ لیں، یہ دنیا کی میں کہہ رہا ہوں نا وابڈا، اس وقت میں روشنی میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اندھیرا ہو جائے گا تو میں بند کر دوں گا ریکارڈنگ. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ آپ دیکھ لیں
لوڈ شیڈنگ کے خلاف لوگ مظاہرے کرتے ہیں، پھر زیادہ اگر ہو جائے تو مظاہرے ہوتے ہیں، پھر وہ اندھیروں کو تو آپ دنیا میں نہیں پسند کرتے، یہ جنریٹر اور یہ لائٹس اور یہ موم بتیاں وغیرہ، تو یہ سب آپ انتظام کر لیتے ہیں، تو اندھیروں کو آپ دنیا میں نہیں پسند کرتے تو آخرت میں اپنے لیے کیوں قبر کو، اندھیری قبر آپ کو پسند ہے؟ یہ روشنی تو دیکھیں آپ یہاں سے لے کے جائیں گے قیامت میں، قبر میں، روز حشر، وہاں ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پل صراط پر چلنا ہوگا اور وہاں روشنی نہیں ہوگی تو آپ راستے کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے، تو پھر تو آپ اندھیرے میں ہوں گے۔ اور یہاں پہ مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ اب پل صراط پر چل رہے ہوں گے، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا حال بیان کیا ہے جن کا اللہ پر یقین ہوتا ہے، جن کی منزل اللہ ہوتی ہے، جنہوں نے دنیا میں روشنی کو حاصل کر لیا ہوتا ہے، نور علی نور، تو وہ نور جو ہے وہاں پر ہوگا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے دائیں بائیں دوڑے گا۔ تو یہ منافق، ہم جیسے منافق جنہوں نے اندھیروں کو پسند کر لیے اور روشنی کے راستے پر نہیں ہیں ہم، حقیقت یہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہم نے ہم نے روشنی، حقیقی جو روشنی ہے اس سے تو انکار کر دیا ہے۔ اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے، روشن خیالی، واہ بھئی واہ، روشن، ہم تو روشن خیال ہیں، یہ تو دقیانوسی ملا ہے، یہ تو روشن خیال نہیں ہے، یہ تو شریعت کا خیال رکھتا ہے۔ اور عام طور پہ آپ دیکھ لیں روشن خیال، تو ہم نے یہاں اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے، جبکہ روشنی تو ایک ہے، اللہ ہے نور، پھر رسول ہے نور، قرآن نور، پھر ادھر نور والے ہیں لوگ، رجال، ابھی اس کا بات آئے گی، تو ان سے رابطہ۔ تو پھر منافق جو ہیں وہ کہیں گے، فریاد کریں گے مومنوں سے، وہ ان کے آگے روشنی ان کی دوڑ رہی ہوگی، ان سے کہیں گے کہ بھئی انظرونا نقتبس من نورکم، بھیا الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ تھے، تو تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے محلے میں رہتے تھے، ہماری طرف بھی ذرا دیکھو، تھوڑا یہ روشنی ہمیں بھی دکھاؤ۔ تو ان سے وہاں کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس لوٹ جاؤ دنیا میں، وہاں سے یہ روشنی لاؤ اپنے لیے، یہ روشنی تو وہاں سے ہم لائیں، یہاں تو کوئی روشنی نہیں ہے۔ من لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور، اللہ اللہ اللہ، یہ ابھی آئے گا آیت نمبر 40 میں، وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی روشنی نہیں مقرر کی تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ بہرحال وہ اس پہ اسی وقت بات کریں گے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی تمام جو آج کا سبق ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، یو ٹرن لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، قرآن کی ہدایت اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، دنیا کی بجائے آخرت کے لیے زندگی گزاریں، آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے جو ہے آپ یعنی روشنی، جب دیکھیں جب روشنی کے راستے پر آپ چلیں گے تو پھر آپ کے یعنی دل جو ہے نورانی ہوتا چلا جائے گا۔ آخری ٹائم کم ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پھر بھی انشاءاللہ کر دوں گا، لیکن اگر آپ روشنی کے راستے پر چلیں گے، نور کے راستے پر چلیں گے، تو آپ کے دل کی دنیا جو ہے، دل جو ہے نورانی ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ آپ کا دل مکمل نورانی ہو جائے گا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، واللہ بکل شیء علیم۔ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم